حبیبنا وشفیعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت اور ایصال ثواب کی خاطر سبھی احباب درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل عزت احباب اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ ہم سب کے محبوب و محترم، ہم سب کے بڑے پیارے قبلہ کاری اللہ بخش نقشبندی صاحب اور آپ کے برادران آج بھی ایصال ثواب کی خاطر ذکر شریف کی اس بزم کو منعقد فرمائے ہوئے ہیں۔ رب ذوالجلال اس عظیم ذکر کا وسیلہ آپ کے والد گرامی کے حق میں قبول فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ 1:45 بجے انشاءاللہ العزیز میں نے بات کو سمیٹنا ہے، کچھ گزارشات اپنے وقت میں رہتے ہوئے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت فرماتا ہے، یعنی 70 ماؤں کا پیار ایک بچے سے کم ہے، اللہ کا پیار اپنے بندے سے زیادہ ہے۔ مولا اس محبت کو محسوس کیسے کریں؟ ماں کا پیار تو محسوس ہو جاتا ہے، تیری محبت کو محسوس کیسے کریں؟ فرمایا میرے بندے تجھے کبھی تیری ماں نے مارا ہے؟ جی مولا کبھی کبھی ماں ہے مگر کبھی کبھی مار لیتی۔ فرمایا تیری ماں تجھے کب مارتی ہے؟ وہ مولا جب میں اپنی ماں کی نافرمانی کروں نا تو جذبات میں آ کے مجھے مارتی ہے، جب میں اپنی ماں کا کہا نہ مانوں تو غصے میں آ کر میری ماں مجھے مارے۔ فرمایا میرے بندے یہ میرا تجھ سے محبت کا عالم ہے، تو ایک دن ماں کی نافرمانی کرے وہ غصے میں آ کر تجھے مارتی ہے، میں ایک دن میں 5 بار تجھے بلاتا ہوں تو نہیں آتا، تیرے رب نے تو تجھے کبھی نہیں مارا۔ میرے بندے تو سنی بن گیا ہے، تو شیعہ بن گیا ہے، تو دیوبندی ہو گیا ہے، تو وہابی بن گیا ہے، اہل حدیث ہو گیا ہے، فرمایا تیرے رب نے تجھے ایسے پیدا نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مولا تو نے مجھے کیسے پیدا کیا؟ اب دہرانے کا چونکہ وقت نہیں ہے تو ساتھ ساتھ آپ چلتے ہیں کہ تاکہ آسانی ہو جائے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے۔
فرمایا تو بریلوی ہوا ہے، تو شیعہ بنا ہے، تو دیوبندی بنا ہے، تو اہل حدیث بنا ہے، دائرے کو وسیع کرتے ہیں. فرمایا تو عیسائی بن گیا ہے، یہودی بن گیا ہے، ہندو اور سکھ بن گیا ہے، بدھ اور جین بن گیا ہے. فرمایا تیرے رب نے تجھے ایسا پیدا نہیں کیا. مولا تو نے مجھے کیسے پیدا کیا؟ فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. میرے بندے تیرے رب نے تجھے مسلمان پیدا کیا. آج بھی جو بچے یورپ میں پیدا ہو رہے ہیں وہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہو رہے ہیں. جو بچے ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں آج بھی جنم لے رہے ہیں وہ مسلمان پیدا ہو رہے ہیں. میں توجہ کا طالب ہوں. جو بچے افریقہ کے دور دراز علاقوں میں آج بھی پیدا ہو رہے ہیں وہ عین فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہو رہے ہیں. بندہ ہے نا، تو ذہن میں سوال آیا مولا تو نے تو مسلمان پیدا کیا تھا، یہ بڑا ہو کر بے ایمان کیسے ہو گیا؟ تو نے تو فطرت اسلام پر پیدا کیا تھا، یہ بڑا ہو کر اسلام سے باقی کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے. فرمایا میں نے اپنے بندے کو مسلمان ہی پیدا کیا تھا، بڑے ہو کر اس نے عقیدہ وہ اختیار کیا جو اس کے والدین کا تھا. میں مثال دیتا ہوں اپنی تسلی کے لیے تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ میری بات آپ تک پہنچ چکی ہے. مثال کے طور پر بچہ مسلمان پیدا ہوا ہے، بڑے ہو کر 11ویں کا لنگر پکانے لگا. کیوں؟ اس کے والدین پکاتے تھے. بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوا، بڑا ہو کر محرم الحرام کے مہینے میں ماتم کرنے لگا. کیوں؟ اس کے ماں باپ کرتے تھے. بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوا، بڑا ہو کر ہم نے دیکھا کہ 30 35 40 دن کے تبلیغی چلوں پر جانے لگا. کیوں؟ اس کے والدین کرتے تھے. اب اگر آپ نے یہ 6-7 منٹ کی میری گزارشات قبول فرما لی ہوں تو میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ یہ گزارش کرنے لگا ہوں، اگر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور بڑا ہو کر عقیدہ وہ اختیار کرتا ہے جو اس کی پرورش کرنے والوں کا ہوتا ہے، اس کی تربیت کرنے والوں کا ہوتا ہے، اسے پالنے والوں کا ہوتا ہے، تو پھر آج کے بعد اپنی زبان سے یہ نہیں کہنا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ دیکھیں اسلام میں جبر نہیں ہے، اسلام میں فکر. سبحان اللہ، بادشاہ صاحب. کافر کہنا میرے مصطفیٰ کا دین نہیں ہے. 2 رستے ہیں، ایک افہام کا ہے، دوسرا تفہیم کا ہے. پہلے خود سمجھ لو افہام، اگر اپنی سمجھ میں نہ آئے تو پھر تفہیم ہے، دلیل کے ساتھ دوسرے کو سمجھا لو. اگر بچہ عقیدہ وہ اختیار کرتا ہے جو اس کی تربیت کرنے والوں کا ہو تو رکھے دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں یہ ابو طالب کیسا کافر ہے جس نے 2 بچے پالے، ایک بڑا ہو کر محمد مصطفیٰ بن جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر علی مرتضیٰ بن جاتا ہے، ایک بڑا ہو کر سلطان الانبیاء بن جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر سلطان الاولیاء بن جاتا ہے، ایک بڑا ہو کر اسلام لانے والا بن جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر اسلام بچانے والا بن جاتا ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں نا، میں اختصار کے ساتھ یک سطری جملوں میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں. یہ تقریری جملے نہیں ہیں، تاریخی حقائق ہیں. میں چاہوں بھی تو ان سے منہ نہیں موڑ سکتا. آقا کے وصال کے بعد میرے بھائیوں 3 موقع ایسے آئے تھے، سرکار کے وصال کے بعد 3 موقع ایسے آئے تھے، اگر جناب علی مرتضیٰ اور آپ کی اولاد قربانی نہ دیتے تو یا تو اسلام جزیرہ نما عرب تک محدود ہو جاتا یا اسلام کا وجود سرے سے ختم ہو جاتا.
آج میں اور آپ یہاں اپنے برم بنا کر نہ بیٹھے ہو. اگر جناب علی اور آپ کی اولاد قربانی نہ دیتے ایک کربلا نہیں ہے 3 موقع ایسے آئے تھے. وہ جلدی جلدی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلا موقع سقیفہ بنی سادہ. آقا کے وصال کے بعد حضور کے صحابہ کی اکثریت جو وہاں پر موجود تھے وہ خلافت کے حوالے سے مشاورت کر رہے تھے اور صحابہ کی اکثریت نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اتفاق کیا. جب اتفاق ہو گیا تو ابو سفیان خود چل کر علی مرتضیٰ کے پاس آئے. ابو سفیان اور کہنے لگے آپ اولن نبی ہیں, حضور کے سب سے زیادہ قریب ہیں, آقا کی محبوبہ شہزادی آپ کے نکاح میں ہے, آپ صحابہ میں بھی شامل ہیں, اہل بیت میں بھی شامل ہیں, آل رسول میں بھی شامل ہیں. آپ سے بڑھ کر خلافت کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا آپ چھوڑیے خلافت ابو بکر کو اور اپنی خلافت کا اعلان کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ میں ابو سفیان کیسے مدینہ کی گلیوں کو جنگجوؤں سے بھرتا ہوں. آپ دعوت کریں. سرکار علی مرتضیٰ نے یہ پہلا موقع تھا. چاہتے تو خلافت کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کی آپس میں خدا پناہ ایک قتل کا رستہ کھول دیتے, خدا پناہ. مگر آپ نے قربانی دی اور آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں اپنے مصطفیٰ کے شہر کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا. خلافت کے دعوے سے پیچھے ہٹے, اسلام کو اور مسلمانوں کو بچایا. ایک دوسرا موقع جو اس سے قدر شدید تھا وہ یہ کہ جب آپ کی شہادت ہوگی سرکار علی مرتضیٰ کی, ماحول کیسا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا. حجر بن عدی شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو صاحب مطالعہ ہو اور اس نام سے ناواقف ہو. حجر بن عدی یہ حضور کے صحابی ہیں, اوائل دور میں کلمہ پڑھنے والوں میں شامل تھے اور جناب علی کے مرتضیٰ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں. اب منظر ذرا دیکھیں, ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق ہے. حجر بن عدی اور ایسے قطار میں کھڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے ان کے ساتھی. ان کے سامنے ان کی قبروں کو کھودا گیا, زندہ کھڑے ہیں, قبروں کو کھودا گیا, ان کے سامنے ان کے کفن کو بچھایا گیا پوری قطار میں. اور سب سے کہا کہ بچنے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ علی پر لعنت کرو, علی کو سب کرو. اور یہ تاریخ نہیں ہے, مسند امام احمد بن حنبل میں پورا باب ہے حجر بن عدی کا, 13 حدیثیں ہیں. اللہ کبھی توفیق دے تو آپ اگر مطالعہ کریں تو آپ کے آنسو نہیں تھمیں گے. زندہ لوگوں کے سامنے قبریں کھودی گئی, کفن بچھائے گئے. بچنا ہے تو علی کو گالی دو. آپ مسکرائے, فرمایا میں نے ساری زندگی اپنے علی سے عشق کیا ہے. تم کیا سمجھتے ہو یہ کھودی ہوئی قبر دیکھ کر, بچھا ہوا کفن دیکھ کر میں دعوی محبت علی سے پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ مارنا ہے مار ڈالو, چیرنا ہے چیر ڈالو. ایک نصیحت کروں گا, مجھے مارنے کے بعد اسی ہتھکڑی میں, اسی بیڑی میں, اسی توق میں دفن کرنا. قیامت کے دن پل صراط پر اپنے قاتل کا گریبان اسی حال میں پکڑنا چاہتا ہوں. حضور کے ساتھ اچھا انہوں نے کہا کوئی آخری خواہش. یہ میں آپ کو ماحول بتا رہا ہوں کس طرح کا ماحول تھا. اچھا کوئی آخری خواہش. آپ نے فرمایا ہاں 2 نفل پڑھنے کو پڑھ. آپ نے جلدی سے بڑی تیزی کے ساتھ 2 نفل پڑھے. سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے میں نے ساری زندگی اتنی تیز نماز کبھی نہیں پڑھی. اور یہ 2 نفل تیزی کے ساتھ اس لیے پڑھے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ 4 منٹ کے لیے اپنی موت کو مؤخر کرنا چاہتا ہے, اس لیے آرام آرام سے نماز پڑھ رہا ہے. سلام پھیرا تو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. یہ وہ تصویر تھی جو سرکار علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد امت کو درپیش آئی. اب کون سامنے آیا؟ میرے علی مرتضیٰ کی پاک کا سائیں امام حسن مجتبیٰ. بخاری شریف میں الفاظ موجود ہے, سرکار نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن اس وقت میری امت کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا جب دونوں طرف سے بہت سا خون بہہ چکا ہوگا. امام حسن مجتبیٰ نے خلافت اس شرط پر جناب امیر معاویہ کے سپرد کی کہ میرے نانا کی امت سے فساد کا خاتمہ کیا جائے. قربانی دی, اسلام کو اور مسلمانوں کو بچا دیا. تیسرا موقع
وہ اسی مہینے میں محرم الحرام میں عاشور کا دن ہے۔ ایک دفعہ ویسے سوچیں تو صحیح، اس تقریر کے جلسے کے ماحول سے ذہنوں کو اٹھا کر 22,000 کا کوئی مقابلہ بنتا ہے بھلا 72 کے ساتھ؟ 22,000 کا مقابلہ 72، اور وہ جو 72 ہیں ان میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، 86 سال کا بزرگ بھی ہے، اور وہ جس کے پاس 22,000 ہیں وہ پیچھے ابن زیاد کو خط لکھتا ہے کہ ہمیں 20,000 سپاہی اور بھیجو۔ اس نے کہا تیری عقل کام نہیں کرتی، 22,000 میرے پاس پہلے سے موجود ہیں، 20,000 کی کمک اور مانگتے ہو؟ تجھ سے یہ 72 نہیں سنبھالے جا رہے؟ اس نے جو جوابی خط لکھا، اس نے کہا ان کی تعداد نہ دیکھو، یہ دیکھو ان کی رگوں میں خون کس کا دوڑ رہا ہے۔ ان میں سے ایک ایک شخص 1,000 کے مقابلے میں لڑنے کی طاقت رکھتا ہے، یہ 72 نہیں، یہ 72,000 ہے۔ ایک حاجرہ تھی نا سلام اللہ علیہ، آخری جملے کہنے لگا اور اس پر مجھے آپ کی توجہ چاہیے خاص۔ ایک سیدہ حاجرہ، علامہ اقبال کا فلسفہ بھی یہی ہے، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ وہ کہتے ہیں حرم کی داستان ہے تو سادہ سی مگر رنگین ہے، خون کے رنگ سے رنگی ہوئی، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ علامہ فرماتے ہیں کسی نے عشق کی ابتدا دیکھنی ہو تو حضرت ابراہیم کو دیکھ لے، اور کسی نے عشق کی انتہا دیکھنی ہو تو محمد کے بیٹے حسین کو دیکھ لے۔ ایک حاجرہ کا شہزادہ تھا نا سرکار اسماعیل علیہ السلام، تو بھی جناب حاجرہ کو پتہ نہیں تھا، اس بات کو آپ ذرا محسوس فرمائیں گے، جناب حاجرہ کو خبر نہیں تھی کہ میرے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، بلکہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، مجھے دوست آپ کا دعوت کر رہا ہے۔ تو سرکار خلیل نے کہا تھا کہ 2 کارڈ ہیں، 2 دعوت نامے، ایک میرے نام کا ہے، ایک اسماعیل کے نام کا ہے، آپ کا نام نہیں ہے اندر۔ تو فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم میں نے آپ کے اسماعیل کی قربانی قبول کر لی ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، مجھے اس سے بھی بڑی اور مثالی قربانی مل گئی۔ مولا وہ کیسے؟ میں توجہ کا طالب ہوں، آخری جملہ مولا مثالی قربانی، عظیم قربانی کیسے؟ سارا جہان گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جس رب کو عظیم کہتا ہے، وہ رب فرما رہا ہے حسین کی قربانی عظیم ہے۔ اچھا یہ کیسی ماں ہے؟ مولا عظیم قربانی کیسی ملی؟ فرمایا ایسے کہ اسماعیل کی ماں کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، مگر مجھے ایسی ماں ملی ہے، بلکہ ایسی مائیں ملی ہیں۔ اب سارے جڑ جائیں گے تو پھر میں آپ کو جملہ سناؤں گا سارے۔ ایسی ماں نہیں، ایسی مائیں ملی ہیں کہ قربانی کے لیے لے جانے والا باپ ہوگا اور قبولیت کی دعا کرنے والی ماں ہوگی۔ 4 مائیں ہیں، کتنی؟ 4۔ عامر میں یہ سنیں گے، 4 مائیں کربلا میں۔ اچھا اب ذرا دیکھیں، سیدہ لیلا نے تیار کیا ہے اپنے 18 سال کے بیٹے جناب علی اکبر کو، اور جنہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی زیارت کی اور جناب علی اکبر کو دیکھا، وہ کہا کرتے تھے کہ جب کبھی ہمارا دل اداس ہوتا نا سرکار کی زیارت کو، تو ہم حسین ابن علی کی چوکھٹ پر آ جاتے، جناب علی اکبر کو باہر بلا کر زیارت آپ کے چہرے کی کرتے، دل ہمارا زیارت مصطفیٰ سے ٹھنڈا ہو جاتا۔ 18 سال کا شہزادہ اور تیار کرنے والی سگی ماں سیدہ لیلا، ایک۔ دوسری ماں جناب فروا، یہ کون ہے؟ اے علی دی وڈی نو ہے، امام حسن کی اہلیہ، اور آپ نے شہزادے کو تیار کیا، اور آپ کا بیٹا کون ہے؟ جناب قاسم، قاسم ابن حسن، اور جناب قاسم کی عمر کتنی ہے؟ 13 سال۔ امامہ بھی امام حسن کا ہے، پیرہن اور جبہ بھی امام حسن کا پہنایا۔ ماں نے
اپنے 13 سال کے بیٹے کو، اور بھیجنے سے پہلے خیمہ گاہ میں ساری بیویوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگیں کہ آپ ساری میرے قاسم کی قربانی کی قبولیت کے لیے دعا کریں، اور دعا اس لیے کریں کہ آپ کی اولاد وارثوں والی ہے، میرا قاسم یتیم جا رہا۔ یہ دوسری ماں تھی۔ تیسری ماں جس نے شہزادے کو تیار کیا قربانی کے لیے، ایک قربانی ابراہیم نے دی تھی، یہ قربانی حسین دے رہے ہیں۔ تیسری ماں جنہوں نے قربان کیا، تیار کیا اپنے شہزادے کو، وہ سیدہ رباب سلام اللہ علیہا، اور انہوں نے کس کو تیار کیا؟ 6 مہینے کے علی اصغر کو۔ آپ کے حوصلے پر ہماری عزتیں نہ قربان ہو جائیں۔ ایک چوتھی ماں بھی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا، اور وہ ہے سیدہ زینب، علی مرتضیٰ کی شہزادی۔ آپ کچھ تاخیر سے آئے، خیمہ گاہ میں دیر سے آئے، آج تک آپ نے اپنا عذر پیش کیا بیویوں کے سامنے کہ میری بہنوں مجھے معاف کیجئے گا، مجھے آنے میں ذرا دیر ہو گئی، اور دیر اس وجہ سے ہوئی کہ آپ نے ایک بیٹے کو تیار کرنا تھا، زینب نے 2 بیٹوں کو تیار کرنا تھا، اولو محمد 2 کو تیار کرنا تھا۔ یہ وہ مائیں ہیں، کربلا کی مائیں جنہوں نے قربانیاں پیش کی۔ آج اگر ہم یہاں پر یہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں اور اپنے بھرم بنا کر بیٹھے ہیں، تو یقین جانیں یہ خالصتاً 100% میرے دل کی بات پوچھیں، یہ کربلا والوں کا احسان ہے، اور کمینہ ہوتا ہے وہ شخص جو محسن کے احسان کو بھول جائے۔ اللہ ہمیں حضور کے خاندان سے وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا